ایٹمی صلاحیت کیا ہے؟ پاکستان جیسے غریب ملک کو جو اپنی ضرورت کی معمولی چیزیں بھی باہر سے منگواتا ہے، ایٹم بم بنانے کا مہنگا سودا کیوں کرنا پڑا؟ 55 برس پہلے ایٹم بم بنانے اور اسے استعمال کرنے والا امریکہ ہماری ایٹمی صلاحیت سے کیوں خوفزدہ ہے؟ یہ آج کے اہم سوال ہیں اور ان سوالوں کا جواب ایک داستان ہے، کشمیر سے ایٹم بم تک اور ایٹم بم سے کشمیر تک کی ایک طویل اور قدیم داستان، اتنی ہی قدیم جتنا خود انسان کا وجود ہے۔ انسان ہمیشہ سے اپنی بات منوانے کا عادی ہے۔ اگر اس کی بات مان لی جائے، خواہ اس کی بات غلط اور ناجائز ہی کیوں نہ ہو، تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے، طاقت آزماتا ہے اور اپنے گرد و پیش میں موجود اشیاء کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے خنجر، تیر اور تلوار بنائے، اور جب ایک فرد نے ہتھیار بنائے تو دوسرے نے اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہتھیار بنانے کی کوشش کی۔ پھر جب انسان نے بارود دریافت کیا تو اس ہلاکت خیز مادے کو بھی ہتھیار میں ڈال لیا گیا۔ غلیل کے ذریعے سے دشمن پر کنکریاں پھینکنے والا انسان اب لوہے اور بارود کی گولیاں بنا کر اپنے مقابل پر ہیبت بٹھانے اور اسے مغلوب کرنے کا حیرت انگیز مظاہرہ کر رہا تھا۔ پستول، بندوقیں اور پھر اس کی بڑی اور ہیبت ناک شکلیں، میلوں دور تک مار کرنے والی توپیں، ٹینک اور بختر بند، ناقابل شکست اور غالب رہنے کی خواہش کے انوکھے رنگ۔ پھر انسان نے مزید ترقی کی، پرندوں کی طرح اڑنے کا خواب دیکھنے والے انسان نے ہوائی جہاز بنایا تو اسے بھی فوراً ہی ایک جنگی مشین میں بدل دیا، بم برسانے والی مشین۔ انیس سو 14 میں دنیا نے ایک بڑی جنگ کا مزہ چکھا۔ 1919 تک جاری رہنے والی اس 5 سالہ طویل جنگ نے بے شمار ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ابھی اس جنگ کو ختم ہوئے 20 برس گزرے تھے کہ 1939 میں پھر ایک بار جنگ کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ جاپان، اٹلی اور جرمنی ایک طرف تھے تو برطانیہ، روس، فرانس اور امریکہ دوسری طرف۔ یہ جنگ انسانوں کو نگلتی رہی، بستیاں تاراج ہوتی رہیں، قبرستان مردوں سے، اسپتال زخمیوں سے اور کیمپ جنگی قیدیوں سے بھر گئے۔ ہر روایتی ہتھیار کی ہلاکت بڑھائی گئی اور پھر آزمائی گئی۔ جرمنی، جاپان اور اٹلی کی فوجیں دشمنوں کو رونتی ہوئی بڑھتی چلی گئیں۔ 6 برس تک یہ جہنم دہکتا رہا۔ یہ اگست 1945 تھا جب جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایک امریکی جہاز نے ایک بم گرایا۔ لوگ اسے معمول کا ایک حملہ سمجھ کر پناہ گاہوں کی طرف دوڑے۔ یہ معمول ہی کا تھا، لیکن گرایا جانے والا بم معمول کے مطابق نہ تھا۔ یہ بم زمین پر گرنے سے پہلے ہی پھٹ گیا۔ علم ہی نہ ہو کہ وہ کیا ہے تو اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہو سکتا تھا؟ غم سے نڈھال جاپان نے آہوں اور آنسوؤں کے ساتھ غلامی کی دستاویز پر دستخط کر دیے اور ایک جنگ ختم ہو گئی۔ جاپان پر فوج بنانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن دشمن کی کمر توڑ دینے کے باوجود کیا امریکہ، برطانیہ، روس اور فرانس نے اپنے ہتھیار رکھ دیے؟ کیا ان ملکوں نے اپنی ہیبت ناک فوجوں میں کچھ کمی کی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اتحادی قوتوں کے نام سے مشترکہ جنگ لڑنے والے روس، برطانیہ اور فرانس اس کھوج میں لگ گئے کہ وہ ہتھیار کیا تھا جو امریکہ نے جاپان کے خلاف استعمال کیا تھا۔ سب کی خواہش تھی کہ ہلاکت کا یہ جن ان کے قابو میں آ جائے، اور پھر روس، برطانیہ، فرانس اور چین یکے بعد دیگرے ایٹمی طاقت بن گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن ہلاکت خیز ایٹمی طاقت والے یہ 5 ملک بنا لیے گئے۔ انہیں ویٹو پاور کا حق دے دیا گیا۔ طاقت کے ناجائز استعمال کو قانون بنا دینے کا اس سے زیادہ شرمناک عمل ممکن ہی نہ تھا۔
पूरी दुनिया एटमी हलाकत रखने वाली इन 5 ताकतों की चापलूसी पर मजबूर कर दी गई। लेकिन आखिर कब तक? 1945 में एटमी हमले के बाद दूसरी जंग अजीम खत्म हुई तो उस वक्त बरतानिया हिंदुस्तान पर काबिज था। हिंदुस्तान जो पुरअसरार उलूम की सरजमीन था, जिसके जादू से लोग आज भी खौफजदा हैं, लेकिन जिसके गर्म मसाले की महक, चाय की रंगत और बासमती की खुशबू लोगों के दिल अपनी तरफ खींचती है, जिसके सुंदरबन में चीते और हाथी और राजस्थान के सहराओं में हिरनों की डारें शिकारियों को अपनी तरफ बुलाती हैं। जात पात, रियासतों, ग्रोहों में बटा हुआ हिंदुस्तान, जिसे शुमाल से आने वाले मुसलमान बादशाहों ने मुत्तहिद किया और अपनी ताकत और हिकमत से उसे एक अजीम मुल्क बना दिया। जिस हिंदुस्तान के सीने को जहांगीर और शाहजहां ने ताजमहल, शालीमार बाग, शाहजहानी मस्जिद और किला लाहौर, लाल किला दिल्ली, बादशाही मस्जिद दिल्ली, शाहजहानी मस्जिद ठट्टा और दूसरी बेशुमार यादगार इमारत से सजाया, उस हिंदुस्तान में तिजारत की इजाजत हासिल करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अपनी साजिशों के जरिए मुसलमान हुकूमत को कमजोर करने और रियासती हुक्मरानों को बाहम दस्तों गिरबां करने में कामयाब हो गए। अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज हो गए और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक बदतरीन दौर शुरू हो गया। अंग्रेजों ने इख्तिदार मुसलमानों से छीना था, इसलिए उनके मुकाबले में हिंदुओं के करीब हो गए। हिंदू एक तवील अरसा मुसलमानों के ज़ेरे हुकूमत रहे थे, इसलिए वो भी मुसलमानों को कारोबार हुकूमत से बाहर रखने में ही अपनी आफियत समझते थे। अंग्रेजों ने लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी के जरिए अपनी हुकूमत मुस्तहकम रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अभी हिंदुस्तान पर उसकी हुक्मरानी के 50 साल भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि हिंदुओं और मुसलमानों की मुनज़्ज़म सियासी जमातें वजूद में आ गईं, जिन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हुकूक की जंग लड़ना शुरू की। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में आजादी की जो तहरीकें शुरू हुई थीं, उनके सबब बरतानिया के लिए हिंदुस्तान को गुलाम रखना नामुमकिन हो गया, तो सरकार इंग्लिशिया ने ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान को आजाद करना चाहती है। 3 जून 1947 को हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान हुआ और फसादात फूट पड़े। इंसान दरिंदा बन गया, लूटमार, कत्ल गारत, अस्मत दरी का बाजार गर्म हो गया। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों को यह हक हासिल था कि उनके हुक्मरान अपनी मर्जी से हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी से भी इल्हाक का फैसला कर सकते हैं। जूनागढ़, मानावदर और हैदराबाद दक्कन के हुक्मरानों ने पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया। रियासत कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत थी। इल्हाक के मुज़ाकरात अभी जारी ही थे कि भारत ने कश्मीर में फौजें दाखिल कर दी। महाराजाए कश्मीर पर दबाव डालकर भारत ने इल्हाक की दस्तावेज पर दस्तखत करा लिए। वजीर आजम नेहरू ने अक़वाम मुत्तहिदा को यकीन दिलाया कि वो जल्द अज जल्द कश्मीरियों की राय के मुताबिक कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए तैयार है। जंग बंद हो गई, लेकिन नेहरू का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ भारत ने इल्हाक पाकिस्तान की वाज़ेह दस्तावेज के बावजूद ये कहकर हैदराबाद दक्कन पर पुलिस एक्शन कर दिया कि यहाँ की आबादी की अक्सरियत हिंदू है और वो हिंदुस्तान से इल्हाक चाहती है, और निजाम दक्कन की राय को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। कोई है जो भारत के हुक्मरानों से पूछे कि अगर हैदराबाद दक्कन हिंदू आबादी की कसरत की वजह से हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो कश्मीर की मुस्लिम आबादी की कसरत के सबब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं है? अगर महाराजाए कश्मीर के भारत से इल्हाक की दस्तावेज पर दस्तखत करने से कश्मीर भारत का अटूट अंग है, तो निजाम दक्कन की इल्हाक पाकिस्तान की दस्तावेज को सामने रखते हुए हैदराबाद दक्कन पाकिस्तान का अटूट अंग क्यों नहीं? आलमी ज़मीर जवाब दे कि जूनागढ़ और मानावदर की रियासतें किस कानून के तहत भारत में जम हो गईं? भारत को इस गुंडागर्दी का हक किसने दिया? पाकिस्तान के बेहिस हुक्मरानों ने हैदराबाद दक्कन, जूनागढ़
اور مناودر کو تو فراموش کر دیا، لیکن کشمیر کے مسلم عوام نے آج تک پاکستان سے اپنا رشتہ نہیں توڑا۔ پاکستانی عوام آج تک کشمیری عوام کی جدوجہد کے ساتھ ہیں۔ 1948 میں کشمیر کے حوالے سے ہی پاک بھارت جنگ ہوئی۔ 1965 میں کشمیر میں شروع ہونے والی جدوجہد آزادی پر قابو پانے کے لیے بھارت نے پاکستان کے خلاف ننگی جارحیت کی اور منہ کی کھائی۔ بھارت نے 1948 اور 1965 کی ہزیمتوں کا بدلہ لینے کے لیے مشرقی پاکستان میں کھلی مداخلت کی اور باقاعدہ فوجی کارروائی کے ذریعے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا۔ پاکستان کو شکست و ریخت کے باوجود بھارت نے ایٹمی ٹیکنالوجی کا حصول ضروری سمجھا اور 1975 میں راجستھان میں پہلا ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ عالمی اداروں، ایٹمی طاقتوں اور اس وقت کی سپر پاورز روس اور امریکہ سے پوچھا جائے کہ بھارت کی اس جسارت پر آپ نے اس کا کیا بگاڑ لیا؟ بھارت کی تجارت و معیشت نیز فوجی ساز و سامان کی فراہمی پر کیا پابندیاں لگائی گئیں؟ کتنے سربراہان مملکت نے ایٹمی طاقت بھارت کے دورے منسوخ کیے؟ تاریخ شاہد ہے کہ بھارت پر کسی نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس کے برعکس عراق کی ایٹمی تیاریوں کا راستہ روکنے کے لیے بغداد میں عراقی ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا گیا۔ اس حملے کی ذمہ داری اسرائیل نے قبول کی، لیکن کسی کو اسرائیل سے یہ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے بین الاقوامی سرحدیں عبور کرنے کا یہ حق کس نے دیا۔ بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد پاکستان نے ایٹمی صلاحیت کے حصول کی کوشش کی تو قدم قدم پر اس کا راستہ روکا گیا، اس کی تجارت پر پابندیاں لگائی گئیں، اس کے سائنسدانوں پر مقدمات چلائے گئے، لیکن باہمت پاکستانی سائنسدان عزم و استقامت سے تحقیق و جستجو کی منزلیں سر کرتے رہے۔ بھارت کشمیر میں مظالم کی آگ بھڑکاتا رہا، کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادی مانگنے کے جرم میں گھروں سے بے گھر کیا جاتا رہا، نوجوانوں کے لاشیں گرائے جاتے رہے، بھارتی ایجنسیاں پاکستان کے اندر بدامنی کو ہوا دیتی رہیں، بم دھماکے اور دہشت گردی معمول بنا دی گئی، بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام معمول بنا دیا گیا، کمزور اور بے بس پا کر انہیں دبا دیا گیا، ظہیر الدین بابر کی تعمیر کردہ بابری مسجد شہید کر دی گئی، مگر اس کے باوجود عالمی ضمیر خاموش رہا۔ بھارت کی حالت نشے میں دھت غنڈے کی طرح ہو گئی۔ بھارت نے مئی 1998 میں 2 قسطوں میں مزید 5 ایٹمی دھماکے کر دیے۔ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری ہکا بکا رہ گئے، پاکستان میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ ہم پر 3 جنگیں مسلط کرنے والا اور پاکستان کے وجود کو 2 لخت کر دینے والا بھارت، جو 1975 میں ایٹمی دھماکہ کر چکا، اب ان دھماکوں سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ بھارتی تجزیہ نگاروں نے لکھا کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت کا حامل ہی نہیں، وہ دھماکے نہیں کر سکتا۔ 17 دن گزر گئے، کوئی بھارت کا بال بھی بیگا نہیں کر سکا۔ پاکستانی عوام کی طرف سے دھماکوں کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ حکمرانوں کو فیصلہ کرنا پڑا کہ دھماکہ کریں یا عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جائیں، اور پھر دھماکہ ہو گیا۔ 28 مئی قوم کے حوصلے اور افتخار کا دن۔